اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لائق فرمایا. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمایا. یا اللہ تو ہمیں ان کا خیال ہر وقت ہمارے اندر سمانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تو ہماری عبادتوں میں ان کا قرب نصیب فرما دے. یا اللہ تو نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اگر کسی نے کرنی ہے تو وہ میرے محبوب سے کرے. یا اللہ تو ہمیں ان کے اعمال کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ 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 ہمارے جتنے بھی معاملات خراب ہیں، ہمیں جہاں جہاں سے بے سکونی ہے، یا اللہ ہم تیری ہی طرف توجہ کر رہے ہیں، تجھی سے مانگ رہے ہیں. یا اللہ تیرے کن کے طلبگار ہیں، تیرے کن کہنے سے ہر چیز ہو جاتی ہے. یا اللہ تو ہم سب لوگوں کے جو بھی مشکلات ہیں، یا اللہ تو اپنی کن کی طاقت سے ان میں آسانیاں پیدا فرما. اللہ 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 انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کام کے ہونے کی جو بہترین وجہ ہے وہ اس کام کے سے پہلے کی تیاری ہوتی ہے. اگر انسان نے اس کام کی پریپریشن اچھی کی ہوئی ہے، تیاری اچھی کی ہوئی ہے، تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے. پھر اس کانفیڈنس کو جب وہ اللہ کی دعا کے ساتھ جوڑ کے شروع کرتا ہے تو اس تیاری کی وجہ سے اس کام میں برکت آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کام میں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہم ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک تو ہم اس کے شروع ہونے سے پہلے پریپریشن کرتے ہیں، پھر ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کے پیارے محبوب کا ذکر سنتے ہیں، اور یہ چیزیں ہم اپنے اندر کی پریپریشن بنانے کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ ہم اپنے خیال میں، اپنے تصور میں، اپنے فوکس میں ہم اس پریپریشن سے گزرتے ہیں.
کہ اب ہمارے خیال، اب ہماری توجہ اس پیارے محبوب کی طرف ہے، اور ہم اس اللہ سے طلبگار ہیں، اس اللہ سے ہم عبادت بھی اس کے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم جب اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اپنے خیال کو پاک کرنے کے لیے اس کے پیارے محبوب کے خیال کے ساتھ، ان کی صحبت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ پریپریشن ہماری جتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ ہماری عبادت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اتنے ہی زیادہ بہتر ہم جس چیز کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں وہ معاملہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، اس میں ایسے ہی ہے جیسے ہم نے کسی عبادت کے لیے وضو کرنا شروع کیا، ہم اپنے آپ کو ظاہر اور باطن کی صفائی میں لے کے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہم ایسے جیسے باہر کی دنیا سے اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، اور اپنے گھر میں آ کے اپنے آپ کو بڑا سیف محسوس کرتے ہیں، کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ایک ایسے حصار میں جو گھر کی طرح کا ہوتا ہے، ہم اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ اب ہم اس حصار میں اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں۔ اب اس حصار میں شیطان نہیں آ سکے گا۔ اب اس کیفیت میں، اس پریپریشن میں دماغ کو، خیال کو لے کے جاتے ہیں۔ پھر جب ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم صرف تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اور اس احساس میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم 3 دفعہ اس کو پڑھ کے اپنے اس احساس کو اور زیادہ اسٹرانگ کرتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں، اب جو شیطانیت ہے وہ ہم سے دور ہو گئی ہے۔ اور جب اس کیفیت میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جیسے ہم گھر کے اندر آ گئے ہیں، پھر گھر خالی نہیں ہے، پھر ہمیں گھر والا مل گیا ہے، پھر اس گھر والے کا ساتھ ہو گیا ہے، پھر اس گھر والے کے ساتھ ہم اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہونے کا احساس جو ہے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کیفیت میں، اس خیال میں جاتے ہیں۔ پھر جب ہم 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو پھر وہ خیال اور پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس ہر عمل کی پریپریشن ہے۔ جیسے شروع میں کوئی انسان کام کرتا ہے تو اس کو کوئی پریپریشن کرنے کے لیے 10 دفعہ، 50 دفعہ، 100 دفعہ وہ کام کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں آہستہ آہستہ پرفیکشن آ جاتی ہے۔ جیسے اس نے کوئی چیز کسی سبجیکٹ کی یاد کرنی ہو تو وہ 1 سے زیادہ دفعہ پڑھتا ہے،
پھر اس کو وہ چیزیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر جب کبھی اس کو وہ دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو اتنی دفعہ نہیں کرنا پڑتا، اس کو ذہن میں وہ چیزیں جلدی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم کسی بھی کام کی جتنی اچھی تیاری کرتے ہیں اتنا ہی اچھا رزلٹ ہوتا ہے۔ اب تیاری کا بھی تعلق اس کام سے ہے جو کام آپ نے کرنا ہے۔ تو انسان یہ سب سے بہترین پریپریشن جو ہے، سب سے جو بہترین کام ہے اور جس کی اس کو پریپریشن ہر وقت کرنی چاہیے، وہ موت ہے۔ جس بھی انسان کو موت کی پریپریشن کرنی آ گئی، جس کو جتنی زیادہ موت کی پریپریشن کا پتہ چل گیا اور وہ پریپریشن کرنے والا ہو گیا، اسی کو زندگی کی سمجھ آتی ہے، اسی کو زندہ رہنا آتا ہے، اسی کو زندگی کے اثرات کا پتہ چلتا ہے۔ اور جس کو موت کی پریپریشن کا پتہ نہیں ہے، اس کا زندہ رہنا اللہ کے رسول کے لیے کم ہوتا ہے اور اپنی خواہشات کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی انا کے لیے زندہ رہتا ہے، اپنی ڈیزائر کے لیے زندہ رہتا ہے، اور وہ اس دنیا کے لیے جو بڑی چھوٹی ہے، وہ ان خواہشات میں زندہ رہتا ہے۔ اور اگر وہ کوئی پریپریشن کرتا ہے تو وہ اس دنیاوی کاموں کے لیے کہ اس نے اگر کسی سے ملنے جانا ہے تو اس کے لیے وہ پریپریشن کرتا ہے، وہ اس ملاقات کے لیے پریپریشن کرتا ہی نہیں ہے جس کا نام موت ہے۔ اور جب انسان موت کی پریپریشن میں رہتا ہے تو پھر اس کو زندہ رہنے کے اصولوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کی ہر ملاقات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ جو ملاقات ہے وہ اپنی خواہش کو چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے اس موت کی پریپریشن میں وہ کرتا ہے۔ وہ ہر کسی سے ملتا ہے، اس لیے ملتا ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ وہ ہر کام کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش رکھتا ہے، وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اور جب انسان اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو پھر اللہ سے جس نے ملاقات کروانے کا ذریعہ بنا ہے، پھر سب سے پہلے اس کی خواہش اس سے ملاقات کی ہوتی ہے۔ پھر اس رستے پہ چلنے کے لیے جو سب سے پہلی ملاقات ہوگی، جو انسان اس دنیا سے پردہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی ملاقات اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی، اور جس نے ان کو راضی کیا ہوتا ہے وہی ان کو پہچانتے ہیں،
جنہوں نے ان کی ملاقات کی پریپریشن کی ہوتی ہے وہی اس قبر میں ان کو پہچانتے ہیں. اور جب انسان نے اس دنیا میں اس کا جو زندہ رہنا ہے، اس کے جو معاملات ہیں، جب وہ اس کے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر ملاقات بھی اتنی ہی بہترین ہوتی ہے. اور جب انسان اپنے سارے عملوں کو اس موت کے لیے تیار کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ زندگی کیا ہے، زندہ کیسے رہا جاتا ہے، زندگی کا لطف کیسے اٹھایا جاتا ہے. جیسے انسان کی زندگی میں کسی بڑے کے ساتھ چھوٹی سی بھی ملاقات ہو تو وہ اس کی پریپریشن کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، اور اس کی تیاری ہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اندر جس سے اس کی ملاقات ہے اس کے اندر اس کا احساس کیا ہے. اور جس کا جتنا زیادہ احساس ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کے اندر اس ملاقات کی قدر کیا ہے. تو جب انسان کے اندر موت کی قدر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ قدر جیسے انسان کسی سے ملتا ہے تو اس کے اندر اس انسان سے ملنے، کیونکہ اس کے اندر اس انسان کے ملنے کی جیسی قدر ہوتی ہے ویسی اس کی پریپریشن میں خوشی آتی ہے، ویسے اس سے ملاقات کا ایک عجیب سا سرور ملاقات سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب انسان نے موت کو نعمت سمجھنا شروع کر دیا، جب اس کے اندر موت خوف کی بجائے نعمت بن جائے اور وہ اس ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیاری کی حالت میں رکھتا ہے، جیسے ہی وہ اس ملاقات کی تیاری میں آنا شروع ہوتا ہے تو اس کو زندگی کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، پھر وہ زندہ رہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ زندوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے اندر کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے باہر کا بھی خیال رکھتا ہے، پھر وہ اس پریپریشن میں اللہ کی عبادت میں جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی عبادت کو اس انداز میں سوچنا شروع کرتا ہے کہ عبادت صرف نماز اور ذکر نہیں ہے. پھر وہ 24 گھنٹے اس خیال میں گزارتا ہے کہ وہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے، پھر وہ ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی ملاقات کو سوچتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کا ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب اللہ اس سے راضی ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ اسی دنیا میں، اسی زندگی میں موت کے بعد والی چیزوں کے بھی معاملات اس کو دکھانا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ ملاقاتیں جو اس کے بعد ہونی ہوتی ہیں، پھر اللہ اس کا سرور
اس کو اس تیاری میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کو ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہر وقت تیاری کی حالت میں رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کیفیت میں رہنا چاہتا ہے جس میں اس ملاقات کا سرور ہو۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اس کو سرور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھر کے اندر آ گیا ہے، اب وہ اس پناہ میں آ گیا ہے جہاں پہ اس اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ وہ جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کیفیت میں آتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیفیت ملنا بھی، یہ سرور ملنا بھی اس ملاقات کا ذریعہ بننے لگا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیفیت میں آتا ہے کہ اب تو اللہ کا ساتھ ہو گیا ہے، پھر اس کیفیت اور اس سرور میں وہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر اس سرور کو انجوائے کرتا ہے، پھر اس لطف کو انجوائے کرتا ہے، پھر اس کیفیت کو انجوائے کرتا ہے، اور اسی کیفیت میں پھر وہ اس کیفیت کو جب وہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، اور کیفیت طاری بھی اس وقت ہوتی ہے جب کیفیت دینے والا راضی ہونا شروع ہو جائے، اور جب کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے آگے والے کام جو ہیں اس پہ رب راضی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ 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 ہمیں موت سے جو ملاقات ہے اس کے لیے ہمیں اللہ تیاری کی توفیق دے، اور اس ملاقات سے جو زندگی ملتی ہے، جو اس ملاقات کے ہونے سے پہلے جو زندگی کا سرور ہے، جو زندگی کا مزہ ہے، زندہ کیسے رہنا ہے، اللہ ہمیں ہر وقت اس کیفیت میں رکھے۔ اللہ اللہ اللہ